بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج پشاور کے اندر اجلاس ہوا۔ عمران خان صاحب نے دو ٹوک انداز میں یہ کہا کہ وہ استعفے دے چکے ہیں، اب اسمبلی میں نہیں جائیں گے، اور ساتھ ہی رانا ثناء اللہ صاحب کا کابینہ کے اجلاس کے بعد یہ بیان سامنے آیا کہ عمران خان صاحب اور محمود خان صاحب جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے بیانات اور اعترافی بیانات کے بعد ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کس طرح حکومت سنجیدہ ہے اس کارروائیوں میں؟ کیا اس پر کوئی عمران خان صاحب کو فرق پڑنے والا ہے جو پشاور میں موجود ہیں اپنے پہلے لانگ مارچ کے بعد اور دوسری لانگ مارچ کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور پی ٹی آئی کی سیاست کے اوپر گفتگو کریں گے کہ اب ان کے پاس آپشنز ہیں کیا نئے اعلانات کے بعد۔ ساتھ ہی پروگرام کا دوسرے حصے میں بات کریں گے حج سبسڈی کے حوالے سے۔ آج وفاقی حکومت نے حج پالیسی اور بلکہ حج پیکیجز کا اعلان کیا، جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ فی حاجی 1.5 لاکھ سبسڈی دی جائے گی۔ کیا یہ سبسڈی جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر ہوگی بات، اور پروگرام کے تیسرے حصے میں ہم ذکر کریں گے افغانستان کی صورتحال کا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کا ایک اور دور ہوا ہے۔ کیا پیش رفت ہے، اس پر ہوگی بات۔ بڑھتے ہیں پہلے موضوع کی جانب اور رانا ثناء اللہ کی گفتگو سن لیتے ہیں کہ جو کابینہ کے اجلاس کے بعد کیا انہوں نے بات کی۔ کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ ہے۔ میں نے یہ تجویز رکھی ہے، مقدمہ جو ہے وہ درج ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ درج ہوگا۔ پوری تیاری ہے کہ اب یہ آئیں، میں دیکھوں گا کہ کس طرح سے ان بیریئرز کو جو ہے وہ کراس کرتے ہیں۔ فوجداری مقدمات قائم کیے جا چکے ہیں، ان میں ان کی جو لیڈرشپ ہے، وہ بھی جو لوگ ہیں وہ ان مقدمات میں گرفتار کیے جا سکتے ہیں جو مقدمات میاں والی سائٹ پہ درج ہوئے ہیں۔ 3 دن پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ مسلح ہیں، ان کے اپنے بیانات موجود ہیں۔ سرکاری وسائل کو ساتھ لیتے ہوئے خلاف آئین، خلاف قانون ان کا وفاق کے اوپر اٹیک ہے، حملہ ہے۔ یہ پاکستان پینل کوڈ کہتا ہے، اس کے تحت بھی جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہونا چاہیے۔ جس دن یہ تیاری شروع کریں گے، ہم اس دن سے ہی ان مقدمات میں ان کو گرفتار کریں گے۔ 85 لاجز ان کے پاس ہے ابھی۔ کے پی کے ہاؤس میں آگے 250-300 آدمی جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ جی، وزیر داخلہ صاحب کی گفتگو سنی کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ ان کی رائے ہے کہ یہ مقدمات درج کیے جائیں، اور اس کی کابینہ کب منظوری دیتی ہے، کب مقدمہ درج ہوتا ہے تو بات کی بات ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے آج بڑی اہم بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم استعفے دے چکے ہیں، اب ہم اسمبلی میں واپس نہیں آئیں گے۔ اب کیا پروسیس ہوگا؟ ضمنی انتخابات کی طرف جائے گی حکومت یا اس سے پہلے کوئی سمجھوتا طے پانے کا امکان ہے؟ حالانکہ حکومت کہہ چکی ہے کہ الیکشن اگست میں ہوں گے، اور آئینی تقاضے کے مطابق جتنی بھی سیٹیں خالی ہوئی ہیں تو ضمنی انتخاب ہوگا۔ اور یہ صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک تو کل بڑا ابھی بھی جو مختلف تجزیہ کار ہیں اس بات پر یکسو ہیں کہ عمران خان صاحب واپس آئیں گے اسمبلی کے اندر۔ دیکھیں، جتنے بھی لوگ میٹر کرتے ہیں، میں نے کوئی 3-4 گھنٹے پہلے ان کو جتنے سے میرا تعلق تھا میں نے میسج کیا ہے کہ میں بہت شدید قسم کی پریشانی کی صورتحال میں میسج کر رہا ہوں کہ میں نے یہ صورتحال آگے بڑی غلط طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے، خواہ کوئی بھی بنائے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر ایشو یہ ہے کہ آپ نے آج تک، آپ کو 25-30 سال تو ہو گئے ہوں گے میڈیا کے اندر کور کر، میں بڑے سیریسلی آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کبھی کسی وزیر داخلہ کو پارٹیز کو ساتھ بٹھا کے گفتگو کرتے نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں سر، ساتھ نہیں، سٹیک ہولڈر کو عثمان سے سٹیک ہولڈر نہیں ہوتا۔ وزیر داخلہ کی جو حیثیت ہے قانون کے تحت، وزیر داخلہ کی حیثیت قانون کے تحت ایک سیریمونیل کی ہے۔ All the business of the state is run through the Secretary of Interior۔ پولیس جو ہے نا وہ پارٹی کی نہیں ہوتی، میری اور آپ کی بھی ہے۔ جب اس کے ساتھ آپ 2 پارٹی کے لوگ بٹھا دیں گے نا، وزیر داخلہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے نا تو ایک ذمہ داری ہے اس کو۔ جب پارٹی کے ایک بندے کو بھی کہیں کہ تم تقریر کرو، دوسرا بندہ بھی تقریر کرو، کیا ہوتا ہے؟ آپ کا غصے کا فلو چلا جاتا ہے ایڈمنسٹریشن کی بجائے اس پارٹی کی طرف۔ آپ ایک معاشرے کے اندر ایک ایسی رفٹ پیدا کرتے ہو کہ جس رفٹ کا پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ دیکھیں، آج تک یا تو وزیر داخلہ کمزور ترین وزیر داخلہ ہے، یا پھر وہ جان بوجھ کے کھیل رہے ہیں کسی معاملے کے اندر، اور جو کھلوا رہے ہیں، میں ان کی طرف آج صاف بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مت سوچیں کہ اس ملک کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی اور آپس میں لڑیں گے اور ایک بہت بڑا خون خرابہ ہوگا تو پھر آپ سیویئر کے طور پہ آپ آ جاؤ گے اور آپ کہو گے کہ یہ ملک اب چل نہیں سکتا تو ہم چلا رہیں گے۔ یہ مجھے طوفان بہت آگے چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ دیکھیں،
آج تک آپ میں نے 25-30 سال ہو گئے، کون سی پارٹی تھی جس کے ساتھ اتحادی نہیں تھے؟ بینظیر کے ساتھ نہیں تھے، نواز شریف کے ساتھ نہیں تھے. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ وزیر داخلہ نے کراچی میں آپریشن کرتے ہوئے ساتھ دوسری پارٹی کو بٹھایا ہو، ایم کیو ایم کو بٹھایا ہو، کسی اور جگہ آپریشن کرتے جب پیپل پارٹی کو بٹھایا؟ یہ پارٹی پالیٹکس آؤٹ ہو جاتی ہے جب ایک وزیر بنتے ہیں، کہ بیکاز آپ کے اوپر جو گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہے نا، وہ آپ کا مسلم لیگ نون کا یا پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں ہے، وہ حکومت پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے. صحیح ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کابینہ اس کی منظوری دے گی. پاکستان میں کس قانون کے تحت جو ہے کرمنل لا کو اس کے کرنے کے لیے کابینہ؟ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ میں اسسٹنٹ کمشنر چمن تھا تو وہاں پر اچانک وہ مسئلہ ہو گیا، وہاں پر ایک میجر جنرل ڈیفیکٹ کر کے آ گیا، آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. وہاں پر جو لوگ موجود تھے، جو وہاں پر گیریزن کے لوگ، انہوں نے کہا جی اے سی صاحب نے ہمیں پرمیشن نہیں دی. میں نے کہا بارڈر کے اوپر اے سی فائر کرنے کی اجازت ہے گا؟ ایس ایچ او کو اختیار حاصل ہے عثمان صاحب. اچھا. کابینہ تو بڑی دور کی بات ہے، سیکرٹری انٹیریئر تو بڑی دور کی بات ہے، آئی جی اور ایس پی کو بڑی دور کی بات ہے. ایس ایچ او اسٹیشن ہاؤس آفیسر رجسٹر کرتا ہے کیس، اور اگر اسٹیشن ہاؤس آفیسر کیس رجسٹر کرنے سے انکار کر دے، پاکستان کی پوری کابینہ بھی اس کو نہیں کہہ سکتے کہ تم اس کو رجسٹر کرو. ایک دفعہ اس کا مطلب ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ یا کرنا. عثمان صاحب پبلک کا دماغ خراب ہو گیا ہے سر، پبلک کو آپ نے ٹینس کیا ہوا ہے. ایک دفعہ پابندی لگا دی اسلحے. کون سا آج ٹینس کیا؟ ہمیشہ سے ٹینس نہیں، میں آج آپ مجھے ایک اوکیزن بتائیں کہ جہاں 4 پارٹیاں بیٹھ کے، سر وفاقی وزراء تھے ساتھ. نہیں وزراء کس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے؟ کیا وہاں پر کیا وہاں پر کیا نام ہے اسد تاج جو ہے، کیا وہاں ہائی وے کی بات ہوتی تھی، ہو رہی تھی؟ سر وفاقی کابینٹ کے رکن ہے، اتحادی حکومت ہے. عثمان صاحب جتنی بھی اتحادی حکومت ہے، میں ایک آپ کو اصول بتا رہا ہوں، میں اصول یہ بتا رہا ہوں کہ اتحادی حکومت نہیں، لا اینڈ آرڈر جو ہے یہ رسپانسبلٹی ہے. اس کو اکیلے پریس کانفرنس اکیلے کرنی چاہیے، چلیں کرنی چاہیے. دنیا میں کسی نے نہیں کیا آج تک. مجھے ایک مثال بتا دو، اور کبھی اتحادی حکومت نہیں، سوائے ایک نواز شریف کی 2/3 حکومت تھی، وہ ایک شیخ رشید صاحب کے ساتھ بھی 2 وزراء شامل ہوتے تھے. نہیں، شیخ رشید صاحب انٹیریئر میں لہذا کرتا تھا ہمیشہ، کبھی بھی نہیں ہوا. ایک آدھ نہیں سر، نہیں، کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا. آپ مجھے بتائیں کون سا ہوا انٹیریئر کے معاملے کے اندر؟ انٹیریئر میں تو پہلی بات ہے کہ آئی جی کو پریس کانفرنس کروائیں تاکہ وہ رسپانسبل ہو. دیکھیں ہمیشہ ہوتا یہ تھا کہ منسٹر آف انٹیریئر کی بجائے باقی آپ نے یہ کرنا. اب آپ نے یہ شروع کر دیا، اب اس کے اوپر آپ نے ایک اور ایشو شروع کر دیا. انتہائی سینسٹیو مسئلہ ہے. کل بھی کہا تھا کہ یہ پروونسز کی معاملہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور اس پروونسز کے اندر یہ نہیں، جب آپ عمران خان صاحب کے کل کے اعتراف کے بعد کہ جی ان کے پاس اسلحہ موجود تھا، ایگزیکٹلی میں وہی عمران خان کے اعتراف کے باوجود بھی اس نے کہا اسلحہ موجود تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا کیا فرض بنتا تھا؟ آپ وہاں کھڑے ہوتے اور تلاشی لیتے. تلاشی دیتے؟ پتہ چلتا وہ لیتے اور وہ دیتے. آپ کو اسٹرینتھ پتہ چل جاتی ہے اپنی، آپ کو اسٹرینتھ پتہ چل جاتی ہے نا اس وقت، آپ کو پتہ چلتا کہ آپ کتنے طاقتور ہیں. میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ آپ کو جب اجازت مل گئی کہ اب ان کو دھرنا دینے دیں، آنے دیں، تو آنے دیا. نہیں، وہ نہیں، اجازت نہیں ملی نا، کہاں ملی گا نہ کس نے اجازت دی، اس کو چھوڑ دیں. میں آپ کنسرن پہ میری بات کریں کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی پاکستان اس وقت ہو کیا رہا ہے. ایک اور رانا سنالا تقریر کرتا ہے یہ کر دیں گے، دوسری دفعہ آ کے حماد اظہر وہ کرتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ عراق اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے، اور ادھر صدام عوام کے مسائل کدھر ہیں؟ عوام کتنے ہوئے؟ عثمان صاحب عوام کو تو آپ نے تباہ برباد عوام کدھر ہے؟ عوام کو تو آپ نے تباہ برباد. آپ مجھے یہ بتائیے، سوائے میں آج سے پہلے اس گورنمنٹ سے پہلے مین سٹریم میں تحریک لبیک کی بات نہیں کرتا، میں طالبان کی بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر سارا آپ کا میڈیا جو ہے نا مولوی کے خلاف ہے. میں اکیلا آواز تھا جب تحریک لبیک پہ ایکشن ہو رہا تھا، کوئی اور نہیں بولا. سارے ججز آپ کے بعد تحریک لبیک انکلوڈنگ فائد عیسیٰ، اس نے اتنی بس ججمنٹ دی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کے باوجود بھی اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں، نون لیگ ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان ہو، پیپل پارٹی ہو، آج تک کسی کے دھرنے کو اس طرح کر کے جس طرح ان پارٹیوں کو ٹریٹ کیا گیا کبھی کیا گیا؟ نہیں کیا گیا، کسی کے ساتھ نہیں کیا. جماعت اسلامی کے دھرنے ہوتے تھے اسی وجہ سے، مولوی کے ساتھ ایک نفرت ہوتی تھی. لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا وہ کہ آپ نے کر لیا. اب آپ اپنی فتح کے جشن منا رہے ہو کہ آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا. حل بتائیں نا، اور یہ صاحب ان حالات میں ایک ہی حل ہے، پانی کیسے ڈالا جائے؟ سر آپ پیچھے ہٹ جاؤ. میرا دوست ہے وہ سیکرٹری انٹیریئر جو ہے، اچھا، وہ یہاں چیف سیکرٹری بھی رہ چکا ہے، اس کو بولو آ کے تقریر کرے.
अच्छा। वो अपॉलिटिकल होगा, आके बताए फैक्ट्स एंड फिगर, ताकि आप मुझे बताइए कि जिस वक्त कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, सुप्रीम कोर्ट किसको बुलाती है? राणा सनाउल्लाह को? नहीं, सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाती है, सही है। आईजी को बुलाती है। पीछे हट जाओ, उनको आने दो, उनको सच बोलना पड़ेगा, खुद पता चल जाएगा, उनको जवाब देना पड़ेगा, खुद पता। पाकिस्तान में अमन यही है कि तुम अपने मुंह बंद कर दो। मैं आपको बताऊं, 1911 में लंदन शहर जो था ये दो मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम हो गया था। इस तरह तकसीम हो गया था कि वो उस वक्त ताजे बरतानिया से भी बता वसूल करते थे। उन्होंने पता है क्या काम किया था? उन्होंने एक पार्लियामेंट में एक बिल पास किया था कि तमाम MNA जो लंदन शहर के हैं सब मुअत्तल हैं, अच्छा। तो निकल जाओ। और पुलिस को कहा था इनको ठीक कर दो। 1 महीने में उन्होंने लंदन शहर में हमने काम कर दिया। वो कहता है इसकी बात करो तो वो उसकी तकरीर करता है, वो पार्लियामेंट में जाता है, वो पार्लियामेंट में। इनके मुंह पे टेप लगने चाहिए और पाकिस्तान में अमन हो, पता बोलता है। इमरान खान के मुंह पे लगना चाहिए, शेख रशीद के मुंह पे लगना चाहिए। शेख साहब को तो वैसे टेप लगी हुई आजकल गायब है, पता नहीं। और मरियम आप देखें, खुद सोचे कि आप देखें मरियम तो नो मैन इन द लैंड ना, नो मैन। अच्छा। और इंटीरियर पे गुफ्तगू हो रही है। आप चले जी, अल्लाह ब्रेक खैर लेते करे। हैं। ब्रेक के बाद बड़ा अहम मौजू है, उस पर डिस्कस करेंगे ब्रेक के